السلام علیکم دوستو، آر کے رائٹ ہیئر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ قسط نمبر ہے 2، ناول ہے من کے محلے، شکیل احمد چوہان ہے اس کے رائٹر۔ مزمل بیٹا کیا بات ہے، جب سے آئے ہو کچھ الجھے سے ہو؟ ممتاز بیگم نے حلیمی سے پوچھا۔ دادو، کئی گھنٹے کی فلائٹ تھی، بس تھکاوٹ ہے اور کچھ نہیں۔ آپ پریشان نہ ہوں، مزمل نے بات ٹالتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم جا کے آرام کرو، کل بارات کے ساتھ بھی تم نے جانا ہے، ممتاز بیگم نے لمحہ بھر کی تاخیر کیے بغیر کہا تھا۔ مزمل نے سنا تو اس نے شکایتی نظروں سے اپنی دادی کو دیکھا۔ دادی کے چہرے پر سنجیدگی بڑھ گئی۔ مزمل بیٹا، میں بلقیس سے وعدہ کر چکی ہوں کہ مزمل بارات کے ساتھ ضرور جائے گا، اس بیچاری کا مان رہ جائے گا۔ دادو آپ کچھ زیادہ ہی ماسی بلقیس پر مہربان ہیں، مزمل نے خوش لہجے میں جواب دیا۔ بلقیس کا تجھ پر بڑا احسان ہے مزمل بیٹا۔ مجھ پر احسان؟ وہ کیا؟ مزمل نے حیرت اور تجسس سے کہا۔ بتاؤں گی، ضرور بتاؤں گی، وقت آنے پر، ممتاز بیگم نے گھائل آواز کے ساتھ کہا۔ مزمل کے چہرے پر کئی سوال بکھر گئے۔ ممتاز بیگم نے دیکھا تو جلدی سے مسکراتے ہوئے بات بدلی۔ تم بیٹی پر مہربان ہو، میں اس کی ماں پر۔ بازلا کہاں ہے؟ نظر نہیں آئی، مزمل نے پوچھا۔ تمہارے لیے ریشین سیلڈ بنانے گئی ہے، ممتاز بیگم نے بتایا۔ دادو، میں اپنے روم میں جا رہا ہوں، آپ کھانا وہیں بھجوا دیجیے گا، مزمل یہ کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اب تک کھانا تمہارے روم میں لگ چکا ہوگا، ممتاز بیگم نے یقین کے ساتھ کہا۔ بھائی السلام علیکم، بازلا نے مزمل کو دیکھتے ہی کہہ دیا، جو اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا تھا۔ بازلا بیڈ روم میں ڈسٹنگ کر رہی تھی۔ وعلیکم السلام، مزمل نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس نے وارڈروب سے کپڑے نکالے اور واش روم میں گھس گیا۔ وہ واش روم سے نکلا تو بازلا بھی ٹرالی کے ساتھ کمرے میں ہو ہوئی۔ بازلا نے ٹیبل پر کھانا لگانا شروع کر دیا۔ مزمل شیشے کے سامنے بالوں میں برش کرنے میں مصروف تھا۔ بھائی ڈنر از ریڈی، بازلا نے اسٹائل سے سینٹرل ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اطلاع دی۔ بھائی آج میں نے آپ کے لیے فروٹ چاٹ کی جگہ ریشین سیلڈ بنایا ہے، میں نے ڈائجسٹ میں ریسپی پڑھی تھی۔ ڈائجسٹ نام سنتے ہی مزمل نے عجیب نظروں سے بازلا کی طرف دیکھا۔ بازلا نے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی اور چور نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مزمل نے صوفے پر بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے ریشین سیلڈ ہی اپنی پلیٹ میں ڈالا اور کھانے لگا۔ وہ خاموشی سے کھا رہا تھا اور بازلا مجرموں کی طرح اس کے سامنے کھڑی تھی۔ بھائی سچ کہوں، میں نے پچھلے 6 ماہ سے کوئی ناول، کوئی ڈائجسٹ نہیں خریدا۔ ہاں، وعدہ خلافی ضرور کی ہے، کالج میں سہیلیوں سے لے کر ضرور پڑھ لیتی ہوں۔ آج آپ سے پکا وعدہ کرتی ہوں، جب تک ڈاکٹر نہیں بن جاتی کوئی ناول نہیں پڑھوں گی، چاہے وہ نمل آپی کا ہی کیوں نہ ہو۔ نمل کا نام سن کر مزمل نے گردن اٹھا کر بازلا کی طرف دیکھا۔ اس نے دل میں سوچا، بازلا کو نمل حیدر کے متعلق بتاتا ہوں۔ وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا، بازلا فٹ سے بول پڑی۔ سوری بھائی، مجھے پتا ہے آپ میرے لیے ہی کہتے ہو، آئندہ نمل آپی کا ذکر بھی نہیں کروں گی، آپ کی قسم۔ بازلا نے بڑی معصومیت سے قسم اٹھاتی۔ مزمل اس کے بھولے پن پر مسکرا دیا۔ بازلا نے مزمل کی مسکراہٹ کا فائدہ اٹھایا اور جلدی سے فرمائش کر دی۔ بھائی ایک ریکویسٹ تھی، بازلا نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ مزمل نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا اور اپنے ابرو سے بولنے کا اشارہ کیا۔ پلاؤ بھی کھائیں نا، بازلا نے بات بدل دی۔ مزمل نے جانچتی نگاہ اس پر ڈالی اور کہنے لگا، اصل بات بتاؤ، آپ بھی باسط بھائی کی بارات کے ساتھ چلے نا؟ امی نے سارے مہاراج کے میں مشہور کر دیا ہے کہ ہمارا سیٹھ بھی بارات کے ساتھ آئے گا۔
سیٹھ؟ مزمل نے سیٹھ سن کر عجیب سا منہ بنایا تھا۔ امی نے مہاراج میں سب لوگوں کو آپ کا نام سیٹھ صاحب ہی بتایا ہے۔ اگر آپ نہ گئے تو سارے شریکے میں امی کی ناک کٹ جائے گی۔ بازلا: یو نو، میں شادیوں میں نہیں جاتا۔ مزمل نے حتمی انداز میں کہا۔ بھائی آئی نو، آپ مجھے بہن جیسی سمجھتے ہیں نا، پلیز میری خاطر ہی صحیح، بازلا نے مؤدبانہ گزارش کی تھی۔ آپ نے طے کرنا ہے بازلا، آپ کی بہن ہے یا نہیں۔ جیسی کو بیچ میں سے نکال دو۔ نمل حیدر کے الفاظ مزمل کے کانوں میں گونجے۔ مزمل نے چشمِ الفت سے بازلا کو دیکھا، پھر کہنے لگا، تم بہن جیسی نہیں بلکہ تم میری بہن ہو۔ ہے تو بہت مشکل، پھر بھی بارات کے ساتھ ضرور جاؤں گا۔ بازلا کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تھینکس مزمل بھائی۔ مزمل گاڑی پارک کرنے کے بعد بیزار سا اپنی گاڑی سے اترا۔ بارات شادی کے ہال کے بیرونی دروازے تک پہنچ گئی تھی۔ دلہن کی سہیلیوں نے باسط کا گلاب کی پتیوں سے سواگت کیا تھا۔ ماسی بلقیس اپنے بیٹے کے واری واری جا رہی تھی۔ بازلا کبھی اپنے بھائی کی طرف دیکھتی اور کبھی مڑ کر مزمل کی طرف دیکھتی، جو بارات ہی کی طرف آ رہا تھا۔ ہے تو ڈف اینڈ ڈم، پر ہے خوبصورت، اشال نے سرگوشی کے انداز میں ماہم کے کان میں کہا۔ یہ بھی؟ ہائے اللہ، ماہم نے دھیمے لہجے سے کہا۔ وہ مزمل کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اشال کی بات سن کر انتہائی دکھ ہوا تھا۔ بڑا حوصلہ ہے بنشن کا، جو ایک گونگے بہرے بندے سے شادی کر رہی ہے، شمائل نے ناک چڑھاتے ہوئے ستارہ سے کہا۔ بازلا نے یہ بات سن لی تھی۔ بارات شادی ہال میں داخل ہو چکی تھی۔ بازلا بیرونی دروازے میں مزمل کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ جیمز بونڈ کون ہے؟ ستارہ نے جلدی سے شمائل کے کان میں پوچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کوئی جواب دیتی، اشال نے صدا لگائی۔ ہیلو مزمل بیگ۔ مزمل نے اجنبی نظروں کے ساتھ اشال کی طرف دیکھا، پھر چند لمحے سوچ کر بولا، ہیلو، اور بازلا کی طرف بڑھ گیا۔ ماہم نے زور سے کہنی اشال کو مارتے ہوئے کہا، یہ تو بولتا ہے۔ میں نے کب کہا یہ گونگا ہے؟ اشال نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ بازلا اور مزمل بھی شادی ہال میں داخل ہو چکے تھے۔ بازلا نے ادھر ادھر دیکھا اور ایک کونے میں مزمل کو لے کر بولی، بھائی آپ پلیز رخصتی تک باسط بھائی کے ساتھ ہی رہیں، ہمارے رشتہ دار اور یہاں کے لوگ بڑے عجیب سے ہیں۔ ڈونٹ وری بازلا، مزمل نے شفقت سے بازلا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دی اور دولہے کے اسٹیج کی طرف چل دیا۔ برائڈل روم کے باہر سے ماہم اور اشال اسے دیکھ رہی تھی، تو دوسری طرف ہال کی درمیانی پارٹیشن سے خواتین کی طرف جانے والے دروازے کے پاس سے ستارہ اور شمائل اس پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ مزمل جا کر باسط کے درمیان کے برابر میں بیٹھ گیا۔ میں نے تم سے پوچھا تھا یہ جیمز بونڈ کون ہے؟ ستارہ نے شمائل سے ایک ایک لفظ پر زور دے کر پھر سوال کیا۔ یہ دلہے کا باس ہے، بہت امیر ہے، میں نے سنا ہے شادی کا سارا خرچہ اسی نے کیا ہے۔ شمائل نے مزمل کو چشمے حسرت سے دیکھتے ہوئے ستارہ کو بتایا۔ دوسری طرف اشال نے سینہ تان کر ماہم کو خبر کر دی، یہ ہمارا ریلیٹیو ہے۔ ماہم نے شکی مسکراہٹ سے اشال کو دیکھتے ہوئے کہا، چل جھوٹی، ریلیٹیو وہ تمہارا؟ آئی سویر۔ اشال نے یقین دلانے کی کوشش کی، پھر بھی ماہم کے مکھڑے پر بے یقینی ہی تھی۔ کرتا کیا ہے؟ ماہم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ابا بتا رہے تھے بہت بڑا بزنس مین ہے، اشال نے جواب دیا۔ حکیم چچا آ گئے ہیں، ماہم نے عجلت میں کہا اور ساتھ ہی برائڈل روم میں گھس گئی۔ اشال نے بھی جلدی سے اس کی تقلید کی۔ اس کے عکس شمائل اور ستارہ اپنی جگہ پر ہی کھڑے رہے۔ حکیم عاقل انصاری کے ہاتھ میں رجسٹر تھا، وہ دولہے کے اسٹیج کی طرف جا رہے تھے۔ یہ ان کے ساتھ دلہن کا باپ اور اس کے چند قریبی عزیز و اقارب بھی تھے۔
بازلہ فکر مندی سے ہال کی پارٹیشن والی جگہ ستارہ اور شمائل سے تھوڑی دور کھڑی تھی، جہاں ایک طرف خواتین بیٹھی ہوئی تھیں اور دوسری طرف مرد حضرات تھے۔ ننھی سی عمر اور اتنی فکر مندی۔ بازلہ سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے اور ڈاکٹر بننا چاہتی ہے۔ وہ اپنے چشمے کے اوپر سے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی بوڑھا حالات تو واقعات دیکھ رہا ہو۔ نکاح شروع کرو، کفایت حسین دلہن کے باپ نے دیسی انداز میں کہا۔ اس کا کہنا حکم یا اجازت کے زمرے میں نہیں آتا تھا۔ مزمل نے دولہے باسط کی طرف دیکھ کر اسے اشاروں سے سمجھایا۔ باسط نے سر کو ہاں میں جنبش دی۔ جی بسم اللہ کریں۔ مزمل نے حکیم صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ حق مہر کتنا ہوگا؟ دلہن کے باپ نے یک لخت پوچھا۔ مزمل نے باسط کی طرف دیکھ کر اچانک اس کی نظر بازلہ پر پڑی۔ اس نے کھڑے ہو کر بازلہ کو ہاتھ کے اشارے سے اسٹیج کی طرف بلایا۔ بازلہ تیز تیز قدموں کے ساتھ اسٹیج کی طرف آئی۔ بازلہ پاس آئی تو مزمل بولا، بازلہ یہ تو پوچھ رہے ہیں حق مہر کتنا ہوگا؟ وہی شرعی؟ بازلہ نے جلدی سے جواب دیا، حق مہر شرعی نہیں ہوگا بلکہ 5 لاکھ ہوگا۔ کفایت نے حتمی انداز میں فیصلہ سنایا۔ خالو جی، میں نے آپ سے پوچھا تھا، آپ نے تو اس وقت جواب دیا تھا وہی شرعی۔ بازلہ نے شکایتی انداز میں کفایت سے کہا۔ اب بھی میں ہی کہہ رہا ہوں۔ کفایت نے سینہ تن کر جواب دیا جیسے اپنا حق مانگ رہا ہو۔ مزمل کو اس کا اندازہ اور رویہ پسند نہ آیا۔ اس نے بڑے اطمینان سے پوچھا، حق مہر کیا ہے؟ کفایت کو کسی ایسے سوال کی توقع نہ تھی۔ اس نے پریشانی سے حکیم صاحب کی طرف دیکھا جیسے ان سے مدد مانگ رہا ہو۔ حق مہر عورت کا حق ہے، شریعت نے اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی۔ حکیم صاحب نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ اسی لیے تو میں بھی 5 لاکھ کہہ رہا ہوں۔ کفایت پھر سے جوش میں آیا اور بولا۔ بازلہ نے بے چارگی سے مزمل کی طرف دیکھا جو پہلے ہی سے بازلہ کو دیکھ رہا تھا۔ باسط سن تو نہیں پا رہا تھا لیکن اپنے خالو کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ اس نے اشاروں سے بازلہ سے پوچھا کہ خالو کیا بول رہا ہے؟ بازلہ نے اسے ساری بات سمجھائی۔ باسط نے مزمل کو بازو سے پکڑ کر ہلایا اور اشاروں سے کہا کہ آپ بات کرو۔ حق مہر معجل ہوگا یا غیر معجل؟ مزمل نے کفایت سے پوچھا۔ کیا ہوگا؟ کفایت نے حیرانی سے حکیم صاحب کی طرف دیکھا۔ حکیم صاحب کے بولنے سے پہلے ہی مزمل پھر بول پڑا۔ معجل مطلب موقع پر ادا کر دینا اور غیر معجل بعد میں ادا کرنا۔ فرض کریں میں 5 لاکھ ابھی دیتا ہوں تو وہ آپ کی بیٹی کو ملے گا؟ آپ کو ہرگز نہیں ملے گا اور آپ کی بیٹی نکاح کے بعد ہمارے ساتھ جائے گی۔ اس میں آپ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ محترم، حق مہر عورت کی عزت افزائی ہے، اس کی تکریم ہے، اس رشتے کو قائم رکھنے کی شرط نہیں۔ شادی شرطوں پر نہیں کی جاتی اور نہ ہی شرطوں پر چلتی ہے۔ مولوی صاحب نے آپ نکاح شروع کریں۔ حق مہر 40,000 ہوگا، معجل۔ مزمل نے کفایت کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ اپنا فیصلہ بھی سنا دیا۔ کفایت نے ایک بار پھر حکیم صاحب کی طرف دیکھا جن کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ کفایت نے حکیم صاحب سے ایک طرف چلنے کی عرض کی جو انہوں نے مان لی۔ چند منٹ حکیم صاحب سے مشاورت کے بعد اس نے کہا، حکیم صاحب آپ نکاح پڑھوا دو۔ نکاح ہو گیا۔ مزمل نے 40,000 نکال کر حکیم صاحب کو تھما دیے وہ دلہن کے حوالے کر سکیں۔ حکیم صاحب برائڈل روم کی طرف چل گئے۔ مبارک 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 کی بے شمار عجیب و غریب آوازیں ہال میں گونج اٹھیں۔ دلہے کو گلے ملنے اور مبارکبادیں دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مزمل نے اسٹیج سے اترنے میں ہی عافیت جانی۔ بازلہ نے مشکور نگاہوں سے مزمل کی طرف دیکھا اور عورتوں کی طرف چل دی۔ اس کی ماں بلقیس پہلے ہی سے عورتوں والی سائیڈ پر تھی۔ وہ اپنی بچپن کی سہیلیوں اور رشتہ دار عورتوں کے ساتھ مگن تھی۔ حکیم صاحب نے دلہن بینشن کو نکاح پڑھایا، اسے حق مہر دیا اور برائڈل روم سے نکل آئے۔ مبارک ہو، مبارک ہو، بینشن ماہم نے گلے لگتے ہوئے کہا۔ واہ جی واہ، تمہاری تو لاٹری لگ گئی۔ تمہارا ہسبینڈ ہینڈسم بھی ہے، ساتھ ساتھ ڈف اینڈ ڈم بھی۔ اشال بغیر سوچے سمجھے بولے جا رہی تھی۔ ماہم نے اسے چٹکی کاٹی اور چپ رہنے کا سگنل دیا، مگر اشال کہاں ٹلنے والی تھی۔ میرا مطلب ہے یہ دونوں کلیش سے بچ جائیں گے۔
نہ وہ کچھ بولے گا اور نہ ہی سنے گا۔ پینشن، تمہاری پسند واقعی لاجواب ہے۔ دلہا بھائی دکھنے میں تو بہت ہی اچھے ہیں، ماہم نے اشال کو چپ کرواتے ہوئے کہا۔ باسط، ہیں ہی بہت اچھے۔ بنشر نے شرماتے ہوئے دل کی بات کہہ دی۔ اوئے ہوئے، ابھی تعریفیں شروع؟ اشال کو ایک بار پھر بات کرنے کا موقع مل گیا۔ کھانا کھل گیا، چند آوازیں بلند ہوئیں، پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ آنکھوں کو کھانے کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ دلہن اور اس کی سہیلیوں کا کھانا برائڈل روم میں پہنچا دیا گیا تھا۔ دلہن کی تو بھوک ہی اڑ گئی تھی۔ اس نے سہیلیوں کے ساتھ اشال بھی کھانے میں مصروف تھی۔ ماہم واش روم میں گئی تھی، مگر لوٹی نہ تھی۔ اشال کھانا کھاتے ہوئے تھوڑی تھوڑی دیر بعد کہہ دیتی، ماہم کا واش روم ہی لمبا ہو گیا ہے۔ ماہم ہال کے اسی حصے میں جھانک رہی تھی جہاں مرد حضرات کھانا کھا رہے تھے۔ اس کی نظریں کسی کو کھوج رہی تھیں۔ نظروں کی کھوج کا سفر جاری تھا، پھر اچانک نظروں کو اپنی منزل نظر آ گئی۔ مزمل واش روم سے نکل رہا تھا۔ وہ کھانے والی سائڈ پر جانے کی بجائے ہال کے بیرونی دروازے کی طرف چل دیا۔ ماہم نے دیکھا تو وہ ایک ستون کے پیچھے ہو گئی تھی تاکہ مزمل کو نظر نہ آ سکے۔ مزمل کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں کو کسی کی آواز نے روکا تھا۔ بھائی بھائی، بازلہ تیز تیز چلتی ہوئی اس کی طرف آئی۔ میں کب سے آپ کو فون کر رہی ہوں، بازلہ نے بھولی ہوئی سانس کے ساتھ کہا۔ کیوں، خیریت تو ہے؟ وہ آپ کی گاڑی میں بڑے والا سوٹ کیس ہے، وہ نکالنا تھا۔ بازلہ نے فون کرنے کی وجہ بتائی۔ یہ لو گاڑی کی چابی۔ حنیف کھانا کھا لے تو اسے کہہ دینا، وہ نکال دے گا۔ مزمل نے بازلہ کو گاڑی کی چابی تھماتے ہوئے کہا۔ کھانا تو بہت مزیدار ہے، تو جاؤ کھانا کھاؤ۔ آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ بازلہ نے گلہ کرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ تم جاؤ شاباش اور کھانا کھاؤ۔ آپ جا کہاں رہے ہیں؟ نماز کے لیے۔ ظہر کا وقت ختم ہونے والا ہے، نماز کی جگہ تو یہاں بھی ہے، بازلہ نے اطلاع دی۔ یہاں بہت شور ہے، مزمل نے بیزاری سے جواب دیا۔